قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ خداوند کریم اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس نور بھی بھیجا ہے، اور وہ نور بھیجا ہے کہ جو کہ کتاب مبین لے کر آیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم قرآن مجید بھی کہتے ہیں اور قرآن مبین بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی کسی کے گھر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، اور کہیں سے آتا ہے۔ تو خداوند کریم اس آیت کریمہ میں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارے پاس ایک تحفہ بھیجا ہے، اور ایسا نور بھیجا ہے کہ جو تحفہ لے کر آیا ہے، اور وہ تحفہ جو ہے کتاب مبین ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور خداوند کریم نے آپ کو بھیجا، اور بھیجا آپ کی طرف ہے۔ آپ وہ امت ہیں خداوند کریم نے جو آپ کو عظمت دی ہے، جو شان دی ہے کہ آپ کے پاس آخری نبی ہے۔ سب سے بڑی امت ہی آپ ہیں کہ جن کے پاس رسول جیسا نبی ہے۔ جیسا نبی کسی کے پاس نہیں۔ کیوں؟ سارے نبی بنے ہیں میرے رسول کے پسینے سے۔ جیسے جیسے میرے رسول کا پسینہ ٹپکتا تھا، خداوند کریم ایک ایک نبی بناتا چلا گیا۔ درود پڑھیں محمد۔ اور میرا نبی کہتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے خداوند کریم نے میرا نور خلق کیا، اس کے بعد دنیا میں جو چیزیں بنی وہ بعد میں بنی ہیں۔ سب سے پہلے رسول کا نور ہے۔ یعنی ہم لوگ بنے ہیں آگ سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے۔ ہم چار چیزوں سے بنے ہیں نا، آگ سے بھی بنے ہیں، مٹی سے بھی بنے ہیں، پانی سے بھی بنے ہیں، اور ہوا سے۔ ہوا ہماری روح ہے، مٹی سے ہم بنے ہیں، پانی ہمارے جسم میں کمی ہو جائے تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے جلدی جلدی پانی زیادہ پیو۔ اور آگ آپ کا بلڈ پریشر ہے، جو آج کل عام ہے، جسے دیکھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ایک ہی کہتا ہے بلڈ پریشر ہے۔ درود پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اور میرا نبی وہ ہے کہ جس کی امت میں جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جس کے غلام فرشتے بھی ہیں، جس کے غلام جن بھی ہیں، اور سورۃ جن قرآن مجید میں موجود بھی ہے۔ تو میرا نبی کائنات کا نبی ہے، عرش اور فرش کا نبی ہے، ایک جگہ کا نبی نہیں ہے۔ جو نبی آئے سوالات، ان میں سے ہر نبی ایک وقت کا نبی ہوتا تھا، یعنی جس وقت وہ آیا ہے اس وقت جو اس کی امت تھی وہ اسی کا تھا۔ لیکن میرا نبی سید الانبیاء ہے، جتنے نبی ہیں ان کا سردار ہے۔ تبھی تو جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سارے نبیوں کو تو نماز پڑھا، اس لیے کہ تو سید الانبیاء ہے۔ درود پڑھیں محمد میرے نبی کی جتنی خوبیاں ہیں کہ آپ کے اگر چہرے کو دیکھو تو قرآن بنتا چلا جاتا ہے، آپ کی شکل کو دیکھیں تو قرآن بنتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو والشمس بنتا ہے۔ آپ سورۃ والشمس پڑھیں، وہ میرے رسول کے چہرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ کی پیشانی کو دیکھیں، والقمر آپ کی پیشانی کے لیے ہے، ما زاغ البصر آپ کی آنکھوں کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ کہتے ہیں کہ رسول کے تمام آیتیں جو ہیں وہ تمام کی تمام میرے رسول کے۔ آپ کی کوئی زمانے میں آپ یہ کہیں میں نے بھی یہ چادر لی، آپ نے یہ دوپٹہ لیا، تھوڑی دیر میں اتار کے پھینک دیں گے، کوئی فضیلت والی چیز نہیں، تھوڑی دنوں میں پرانا ہو گیا نوکرانی کو دے دیں گے، ورنہ ویسے کام میں لے آئیں گے۔ لیکن میرے رسول کی چادر بھی عزت والی، کہ خداوند کریم کہتا ہے یا المدثر، کتنا شان والی ہے میرے رسول کی چادر بھی عزت والی، اس کی کملی بھی عزت والی۔ یا المزمل، درود پڑھیں محمد اور جو ایک بات کی جاتی ہے کہ تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے۔ دوست تو سبھی تعریف کر لیتے ہیں، لیکن اگر دشمن کسی کی تعریف کرتا ہے، کسی کی صفات کی، تو سمجھیں وہ صفت کتنی بڑی ہوگی اگر دشمن صفت بیان کرتا ہے۔ اور میرے رسول کا ابو لہب سب سے بڑا دشمن تھا، جو ہر وقت کسی نہ کسی مقام پہ میرے رسول کی برائی کرتا تھا۔ درود پڑھیں محمد اور آپ دیکھیں کہ جب کسی نے پوچھا کہ ابو لہب
تم کیا بات کرتے ہو رسول کی شان میں، تم تو ہر وقت برائیاں کرتے رہتے ہو۔ کہتے ہیں نہیں، ایک نشانی میں رسول کی تمہیں بتاؤں گا۔ اب یہ دشمن کہہ رہا ہے ایک نشانی میں تمہیں، دشمن کہہ رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں کیا نشانی ہے۔ تو پوچھتے ہیں بتاؤ کیا نشانی ہے؟ دشمن تو تم اس کے بڑے ہو، جان کے دشمن ہو۔ کہتے ہیں نا کہ یہ اور اس کی بیوی دیوار کے ساتھ کھڑے تھے کہ آج ادھر سے علی رسول نے گزرنا ہے تو آج ہم رسول کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ جب یہ سوچا تو صحابیوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کے کہا تھا جس کا ساتھی اللہ ہو اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ درود پڑھیں محمد ایک دفعہ اور بار دیگر صلوات۔ ایک دفعہ اور صلوات پڑھیں۔ آپ آگے آگے آ جائیں نا تو پیچھے والے کو جو آتے جائیں گے جگہ میں۔ آپ کے پیر میں تکلیف، درود پڑھیں محمد بیبیوں ذرا ہلچل جو ہے نا مٹی ہوئی ہے کم کر دو۔ بارہ دیگر صلوات۔ تو تعریف وہ ہے کہ جو دشمن بھی کرے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑا دشمن ابو لہب تھا۔ تو ایک دن اس نے یہ چاہا کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ تو میرے رسول نے کہا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور آپ جب اس گلی میں سے گزرے تو یہ دونوں اس انتظار میں تھے کہ آج ہم شہید کر دیں گے، یعنی کہ شوہر بھی اور بیوی بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ ایک آنکھ سے کانی تھی، اور خداوند کریم نے اس کا خصوصی ذکر کیا ہے، تبت یدا ابی، یہ قرآن میں آیت آئی۔ تو جب اس سے سوال کیا گیا کہ تجھے رسول کی کون سی چیز اچھی لگی، کون سی بات تجھے اچھی لگی، ہے تو بڑا دشمن۔ تو اس دشمن نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں معلوم ہے لیکن تم پہچان نہیں کرتے۔ رسول کی تمہیں پہچان نہیں ہے، جانتے ہو پہچان نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہے؟ کہنے لگے رسول جس گلی میں سے گزرتا ہے اس گلی میں سے 7 دن تک اس کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ 7 دن تک کسی کی تھوڑی دیر کی خوشبو ہوتی ہے، آپ کتنی مصنوعی خوشبوئیں لگاتے ہیں، تھوڑی دیر رہتی ہے۔ تو کہا کہ 7 دن تک جس جگہ سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتا ہے وہاں خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو ایک میرے رسول کی یہ پہچان کہ دیکھیں دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ خوشبو آتی ہے۔ دوسری آپ کی ایک جو تعریفیں تو آپ کی اتنی ہیں کہ صفحے بھر جاتے ہیں، جتنا بڑا قرآن ہے اتنی جگہ آپ کی صفات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کے چہرے سے نور ورا ٹپکتا تھا۔ میرے رسول نے کہا ہے نا اول ما خلق اللہ نور، تبھی تو خداوند کریم نے کہا کہ کالی کملی ڈالا رکھ تیرے چہرے کی خوبصورتی۔ آپ کہتے ہیں کہ زلیخا جوان کیسے ہوئی تھی، بوڑھی ہوئی تو جوان کیسے ہوئی؟ جوان ہونے کا اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور جب جناب یوسف نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں، تو اس نے کہا تو کس کے صدقے دعا کرے گا؟ تو ایک درود پڑھے محمد درود پڑھیں محمد تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو نور چمکا تھا وہ نور محمد تھا، اور اس نور کے چمکنے سے زلیخا کی آنکھیں جو کمزور ہو چکی تھیں وہ جوان ہو گئیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو گئیں، اور وہ بالکل ایک جوان لڑکی کی طرح سامنے بیٹھی تھی۔ تو یہ میرے نور محمد، میرے رسول کے نور کا کرشمہ تھا۔ اور جناب عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ رسول کے چہرے سے جو نور ظاہر ہوتا تھا، کہتی ہیں کہ اگر میری سوئی گم ہو جاتی تھی تو رات کے اندھیرے میں جب رسول آتے تھے تو میں اپنی سوئی تلاش کر لیا کرتی۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کی خوشبو جدا ہے، جس کا چہرے کا نور جدا ہے، اور وہ رسول یہ کہتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد،
کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں. درود پڑھیں محمد. اور آپ جانتے ہیں کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے بہت زیادہ تنگ کیا اور خداوند کریم نے کہا کہ اب تو ہجرت کر. اور جب میرے رسول نے ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا حضرت علی تو جوان ہے, شادی بھی نہیں ہوئی تھی. کہتے ہیں اے علی کیا آج کی رات تم میری جگہ میرے بستر پہ سو جاؤ گے تاکہ میرے دشمنوں کو کافروں کو پتہ نہ چلے کہ میں آج مکے سے جا رہا ہوں. تو مشکل کشا ہے نا علی. انہوں نے صرف ایک بات کی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی. اگر میں آپ کے بسترے پہ لیٹ جاؤں گا تو آپ کی جان بچ جائے گی. رسول اللہ کے بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ میری جان بچ جائے گی. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے بستر پر لیٹ جاتا ہوں. ساری رات مشکل کشا اس بستر پر لیٹے رہے. اب آپ کو میں نے ابھی 2 صفات رسول کی بتائی ہیں کہ ایک آپ کی خوشبو جدا تھی, ایک آپ کا چہرے سے نور جدا تھا. جب رسول کے بستر پر علی لیٹے ہیں تو 40 کافر تھے جو دیوار کے پار کھڑے دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ رسول سو رہا ہے. اس لیے کہہ رہے تھے رسول سو رہا ہے کہ وہی نور ظاہر ہو رہا تھا, وہی خوشبو ظاہر ہو رہی تھی. تو کہا کہ ساری رات علی سوتے رہے, کافر کہتے رہے کہ آج کی رات رسول سو رہا ہے. اور صبح کو آئے, آ کے چادر ہٹائی تو مشکل کشا کو دیکھا, علی کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ تم یہاں کیسے ہو, یہاں تو رسول سو رہے تھے. آپ نے اور کہاں گئے وہ؟ تو آپ نے کہا تم مجھے دے کے گئے تھے. وہ رسول اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا نبی ہے, وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب آپ چلے گئے نا ہجرت کر کے تو پھر ان کافروں نے کہا کہ آپ نے ساری امانتیں واپس کی. تو کہا کافروں نے کہ اب علی کو نا اونٹ نہیں دینے, کیونکہ رسول اکرم نے کہا تھا اے علی میرے جانے کے بعد نا تم بھی مدینے آ جانا. اب جناب فاطمہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں وہ بھی مکے میں ہیں, جناب حمزہ کی جو بیٹی ہیں وہ بھی مکے میں ہیں, اور جناب علی کی جو والدہ ہیں وہ بھی مکے میں ہیں. تینوں کی تینوں خواتین مکے میں ہیں اور رسول نے کہا ہے کہ انہیں لے کے آ جاؤ. اب مولا علی پریشان نہیں ہوئے, آپ نے امانتیں واپس کی. تو کچھ کافر جو تھے نا ان کی امانتیں بھی رسول کے پاس ہوتی ہیں, آپ امین کہلاتے ہیں. تو کچھ کافروں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم زیادہ رقم بتاتے ہیں, جتنی رسول کے پاس رکھائی علی کو کیا پتہ. ہم ایسا کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے 1000 ہیں تو ہم 2000 کہہ دیں گے, علی کو تو نہیں پتہ نا. ہم کہیں گے ہمارے 2000 تھے, کسی نے کہا 5000 تھے, کسی نے کہا 10000 تھے. اس طرح ہم کہیں گے تو علی کو تو دینے پڑیں گے, علی پھر جائے گا ہی نہیں. کسی کہیں گے سونا تھا, کسی کو کہیں گے ہار ہے. جب وہ آتے تھے نا میرا رسول سے بڑا کوئی امین نہیں ہے. آپ نے پرچی لکھی ہوئی تھی, نام لکھا ہوا تھا, چیز لکھی ہوئی تھی, تعداد لکھی ہوئی تھی اور اس تھیلی میں ڈالی ہوئی تھی. تو حضرت علی وہ تھیلی کھولتے تھے, اس میں نام لیتے تھے, اس میں کہتے تھے میرے رسول نے کہا ہے کہ یہ چیز تیری ہے, اس سے زیادہ نہ کم ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے, کیونکہ میرے رسول نے یہی کہا ہے اور یہی لکھا ہے. دیکھیں وہ ساری چیزیں آپ ایک ایک کر کے امین بن کے دیتے رہے. لکھنے والا علی تھا, لکھوانے والا رسول تھا. درود پڑھے محمد. اب دشمنوں کے بیچ میں سے عورتوں کو لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے کہا مجھے اونٹ چاہیے, میں نے مدینے جانا ہے, اپنے رسول کے پیچھے جانا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی اونٹ نہیں دینے, ہمارے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے. حضرت علی بڑے پریشان کہ میں کیا کروں, کیسے لے کے جاؤں. مشکل سے ایک بندے نے کہا میرے پاس 3 اونٹ ہیں, تم لے جاؤ. آپ نے 3 اونٹوں پہ 3 عورتوں کو بٹھایا, خود آپ پیدل روانہ ہوئے. جب آپ پیدل روانہ ہوئے ہیں نا تو تھوڑی دور آپ آگے گئے ہوں گے, جو کافروں کو پتہ چلا کہ علی جو ہے نا جا رہے ہیں مدینے. انہوں نے اپنے تیز رفتار گھوڑوں پہ بیٹھ کے نا پیچھے پیچھے سوار بھیج دیے کہ جاؤ علی کو روکو, وہ کسی طریقے سے مدینے نہ پہنچے. جب حضرت علی کے پاس وہ آنے والے تھے تو حضرت علی اپنے ساتھ ایک رستہ بتانے والا لے کے گئے تھے. وہ ڈر گیا,
اس نے کہا یا علی وہ پیچھے آ رہے ہیں، ان کے پاس تیز گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ہمیں تو مار دیں گے، یا علی ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مشکل کشا نے کہا ڈرو مت، میں علی ہوں، میں علی تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی کیا بات ہے۔ آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، اونٹوں کو نیچے بٹھاؤ۔ اونٹوں کو نیچے بٹھایا، بٹھانے کے بعد کوئی اور ہوتا تو کہتا تیز تیز اونٹ دوڑاؤ، پیچھے جو مارنے والے آ رہے ہیں تو ہم تیزی سے بھاگیں۔ علی نے کہا نہیں، رک جاؤ۔ انہوں 3 اونٹوں کو نیچے بٹھایا، اور پھر یہ نہیں کہ بٹھایا ہی تھا اونٹوں کو، پھر آپ نے کہا کہ ایسا کرو ان کے پیر باندھ دو۔ اونٹوں کی عادت ہوتی تیز دوڑنے کی، آپ نے کہا ان اونٹوں کے پیر باندھ دو تاکہ یہ بھاگ ہی نہ سکیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، اور پھر آپ نے درود پڑھے محمد وعد، اور پھر آپ نے جیسے ہی وہ لوگ نزدیک آئے تو مشکل کشا سے کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا مدینے، بغیر ڈرے مدینے جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں تم جانتے ہو کہ تمہیں ہم جانے نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں اونٹوں کے پیر باندھ دیے ہیں، خواتین ساتھ ہیں، علی ڈر جاتے نا، علی ڈرے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا اچھا تم اگر مجھے روک سکتے ہو تو مجھے روک لو، میں یہاں کھڑا ہوں اور تم روک لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہیں جانے بالکل نہیں دیں گے۔ میرے مولا نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور کہتے ہیں کہ بس ایسے ایک وار کیا ہے، ایک کا سر کٹا، دوسرا ڈر کے ویسے ہی بھاگ گیا پیچھے۔ محمد والے محمد صلی اللہ آپ کے گھروں کو خدا آباد رکھے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں، بیماریاں دور ہوں، تکلیفیں دور ہوں، جو دلی حاجات ہیں وہ آپ کی بر لائے میرا مولا، اس وقت کے صدقے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ مشکل کشا وہ بھاگ گئے نا، ہمیشہ مشکل کشا سے ڈر کے لوگ بھاگ ہی جاتے تھے، جب بھاگ گئے نا تو میرے مشکل کشا اپنا سفر جاری رکھا اور آپ مدینے پہنچے۔ جب مدینے پہنچے تو رسول اللہ کو اپنی لاڈلی بیٹی کی بڑی فکر تھی، جناب فاطمہ کی بڑی فکر تھی۔ آپ نے جب دیکھا کہ علی تینوں فاطمہ، تینوں کا نام فاطمہ تھا، آ گئے تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے علی کو سینے سے لگایا۔ لیکن جب آپ کے پیر دیکھے نا تو مشکل کشا نے مکے سے مدینے تک کا پیدل سفر کیا تھا، کیونکہ آپ کے پاس اونٹ نہیں تھا، تو آپ کے پیر خون جاری ہو گیا تھا، زخمی پیر ہو گئے تھے۔ اور پھر آپ مدینے میں آئے، میرے مشکل کشا کی بیوی فاطمہ سے شادی ہوئی اور خداوند کریم نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین۔ اور اس وقت یہ دعا مانگتے جائیں کہ جن کے اولاد نہیں ہے خداوند کریم نے اولاد دے، اے میرے مولا جو جو بے اولاد ہیں اس وقت کے صدقے انہیں اولاد عطا کر، صحت مند اولاد عطا کر۔ میری مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی عادت تھی اپنے دونوں نواسوں کو اپنے جانوں پہ بٹھاتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے، ایک طرف حسن ہوتے تھے ایک طرف حسین ہوتے تھے۔ ایک دن جناب حسن و حسین گود میں بیٹھے تھے، میرا رسول مولا حسن کا لبوں کو بوسہ دیتے اور مولا حسین کے گلے پہ بوسہ دیتے، اور جب مولا حسن کی طرف دیکھتے ہونٹوں کو بوسہ دے کے کہتے میرا امیر بیٹا ہے، اور جب مولا حسین کو دیکھتے گلے کو پیار کرتے اور کہتے میرا غریب بیٹا ہے۔ مولا حسن اور حسین کی یہ بات ہو رہی تھی تو مولا حسین بار بار اپنے لب نانے کی طرف لے کے جاتے کہ نانا میرے ہونٹوں کو چومیں، جب بڑے بھائی کو چوم رہا ہے اور امیر کہہ رہا ہے میرے بھی لب چومیں اور مجھے بھی امیر کہے، لیکن رسول اللہ لب نہ چومتے گلا چومتے۔ یہ بار بار عمل کرتے رہے تو امام حسین رونے لگے، نانا کی گود سے اترے چپ کر کے اور آئے گھر میں آ کے زمین پہ بیٹھ گئے، ماں کے پاس نہیں گئے، زمین پہ بیٹھ گئے اور ایسے لکیریں کھینچنے لگے۔ جناب فاطمہ گھر کا کام خود کرتے تھیں، آپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا زمین پہ بیٹھا ہے اور بڑا پریشان ہے حسین سے اور لکیریں کھینچ رہا ہے۔ آپ نزدیک گئی، بیٹے کے پاس بیٹھ گئی اور بیٹھ کے کہا بیٹا کیا بات ہے حسین؟ تو جب آپ کا چہرہ ایسے، ماں بڑی پریشان ہو جاتی ہے اگر بیٹا چپ ہوتا،
خدا کی قسم ماں کی دعا تو کہتے نہیں جنت کی ہوا ہے. چہرہ بلند کیا تو حسین رو رہے تھے. جب آپ کو روتا دیکھا نا تو ایک دم بی بی فاطمہ نے کہا میرے لال کیا بات ہے؟ آپ نے کہا اماں آج میں نانا کے پاس بیٹھا تھا. نانا حسن کو کہتے تھے تو میرا امیر بیٹا ہے اور حسن کے لبوں پہ ایک بوسہ دیتے تھے اور جب میں نزدیک جاتا تھا تو میرے گلے کو چومتے اور مجھے کہتے تھے تو غریب ہے. اماں میں غریب ہوں. بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کوئی ماں اپنے بیٹے کو غریب نہیں سمجھتی. اتنے میں رسول خدا جانتے تھے کہ میرا حسین روتا ہوا گیا ہے. آپ پیچھے پیچھے آئے تو دیکھا ماں بیٹا زمین پہ بیٹھے ہیں. فاطمہ نے حسین کو گود میں لیا ہوا ہے اور بار بار پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتی تو میرا امیر بیٹا ہے, تو غریب بیٹا نہیں. کہتے نہیں آج مجھے نانے نے غریب کہا ہے, میں غریب بیٹا. میری بیوی فاطمہ نے جب باپ کو دیکھا نا تو ہر بیٹے کی عادت ہوتی ہے جب باپ سامنے آ جائے تو شکوہ کرتی ہے. تو ایک دم باپ کو دیکھ کے کہتی ہیں بابا آج میرا حسین رو رہا ہے, آپ نے اسے غریب کہا ہے, آپ نے حسن کو امیر کہا ہے, حسن کے ہونٹوں کے بوسے لیے ہیں اور حسین کے گلے کے بوسے لیے ہیں. میرے مولا رسول خدا اسی جگہ زمین پہ بیٹھ گئے, وہ سید الانبیاء وہ سردار, اور کہتا ہے نہ فاطمہ خود رو نہ مجھے رلا, حسن کو زہر دیا جائے گا, حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. اس کو تو امیر اس کو کہتے ہیں جسے کفن نصیب ہو, اسے تو کفن بھی نصیب نہیں ہونا. میں تجھے کیا کہوں. پھر وہ رسول کہ جو حسن و حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن بارش ہو رہی ہے, اچانک بارش شروع ہو گئی. صحابیوں نے دیکھا کہ جناب رسول خدا نے اپنی چادر میں کسی کو چھپایا ہوا ہے. جب آپ نزدیک آئے نا تو بارش ہو رہی تھی نا, ہوتے ہوتے آپ جناب فاطمہ کے دروازے تک پہنچے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس چادر میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ رسول اللہ نے تھوڑی سی چادر کا پلو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا یہ میرا حسین ہے. تو جانتا ہے نا بارش ہو رہی ہے, بارش کے قطرے اس کے چہرے پہ پڑیں گے, میں نہیں چاہتا کہ تیز بارش کے قطرے بھی میرے حسین کے چہرے پہ پڑیں, اس لیے میں نے اس کو چادر سے ڈھانپا ہوا ہے. اور جب اندر گئے تو بارش ذرا تیز ہو گئی تھی. جناب فاطمہ سے کہا حسین کو لے کے جلدی اندر چلی جا, اس لیے کہ کہیں اس کے اوپر تیز بارش نہ پڑے. میں کہتی ہوں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کتنا پیار کرتے تھے حسین سے, لیکن آپ کی امت نے حسین کے ساتھ کیا کہ 10 محرم کو میرے حسین کے علی اکبر کے برچھی ماری, کڑیل جوان 32 سال کے بھائی کو شہید کیا, بھتیجوں کو شہید کیا, ساروں کو مار دیا. شہید بھی ایسا کیا کہ قاسم کو زندہ قاسم تھا اس کے اوپر گھوڑے دوڑتے گئے. وہ حسین آواز دیتا ہے کربلا میں, اور آواز دے کے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی میری فریاد سننے والا. جب کسی نے آواز نہ سنی نا تو ایک رونے کی آواز خیموں میں سے آئی. جب خیموں سے رونے کی آواز آئی تو جناب زینب نے کہا کہ میرے بھائی حسین کو بلاؤ. جب میرے مولا حسین آئے تو آپ نے کہا کہ زینب ابھی تو میں زندہ ہوں, تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی کہتی ہیں کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. میرے مولا علی اصغر کے پاس گئے. آپ جانتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے جب پیاس لگتی ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. کبھی آپ نے مچھلی کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے؟ مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالتے ہیں تو مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلے وہ باہر نکلتی ہے, پھر وہ تڑپتی ہے, اور اس کے بعد وہ سیدھی ہو کے لیٹ جاتی ہے. میرے مولا حسین نے کہا رباب اصغر کو تیار کر دے, کیونکہ ہر ماں کی ایک کوشش ہوتی ہے جب اپنے بچے کو باپ کے ساتھ باہر بھیجتی ہے پہلے اس کا منہ دھلاتی ہے, پھر اس کے کپڑے بدلاتی ہے, پھر سرما لگاتی ہے, پھر تیار کر کے ماں اپنے بچے کو باہر بھیجتی ہے. بی بی رباب نے علی اصغر کو گود میں لیا. 6 مہینے کا علی اصغر ہے, اور گود میں لے کے آپ نے وہ کرتا پہنایا جو علی اصغر کا صغرا نے کرتا بھیجا تھا.
وہ کرتا پہنایا، تیار کیا علی اصغر کو، اور پھر کہتی ہیں مولا اسے اب پانی پلانے کے لیے میدان میں لے جائیں۔ جب میرے مولا حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا نا اور خیمے سے باہر نکلے تو جناب سکینہ چھوٹی بہن ہے، بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب آپ لے کے باہر نکلے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب سکینہ تھی جو رو کے کہہ رہی تھی بابا میرا اصغر بڑا چھوٹا ہے، بابا میرا اصغر بڑا چھوٹا ہے، گرمی بڑی زیادہ ہے، بابا اپنے یہ امامے کا پلو اس کے چہرے پہ ڈال دیں۔ میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں گئے اور جا کے آپ نے یزیدیوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں رسول کا نواسا ہوں، رسول کا بیٹا ہوں، میرا علی اصغر بڑا پیاسا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے لیے 2 بوند پانی دے دو۔ جتنے یزیدی تھے نا ان سب نے جب حسین کی یہ بات سنی تو انہوں نے پہلی بات یہ کی حسین خود پانی پینا چاہتا ہے، حسین چاہتا ہے کہ مجھے پانی دے دیا جائے۔ آپ نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں تو میں علی اصغر کو زمین میں لٹا دیتا۔ زمین اتنی گرم تھی کہ جیسے آپ نے علی اصغر کو زمین میں لٹایا زمین کے ذرے ذرے سے آواز آئی کہ میں پیاسا ہوں۔ آپ نے پھر علی اصغر کو گود میں لے لیا اور آپ نے اس طرح جیسے ایک چھوٹے بچے کو سامنے کرتے ہیں آپ نے کہا علی اصغر تو ان سے پانی مانگ لے، انہیں میرے پہ یقین نہیں ہے۔ کہتے ہیں 6 مہینے کا علی اصغر ہے، اس نے اپنی چھوٹی سی زبان باہر نکالی اور سوکھے لبوں پہ پھیر کے کہا، کہتے ہیں کہ یزیدی رونے لگے اور کہتے ہیں اے عمر سعد اس بچے کو پانی دے دے۔ تو اس وقت عمر سعد نے کہا کہ ایک تیر چلا، اس بچے کو مار دے، جان سے مار دے۔ عمر سعد نے وہ تیر نکالا جو جانوروں کو مارنے کے لیے تھا، اور اس نے جب تیر چلایا تو اتنا وزنی وہ تیر تھا کہ علی اصغر کے اس کان سے نکل کر دوسرے کان تک چلا گیا۔ علی اصغر کی گردن ذبح ہو گئی اور آپ کے خون نکلنے لگا۔ میرے مولا حسین بڑی مشکل سے تیر کھینچتے تھے، جب آپ تیر کھینچتے تھے تو آپ کہتے تھے علی اصغر تیرا باپ بڑا شرمندہ ہے، لیکن علی اصغر میں مجبور ہوں، میں کیا کروں۔ میرے مولا نے علی اصغر کی جب گردن سے تیر کھینچا تو آپ کی آنکھیں پھر گئی۔ میرے مولا علی اصغر کو لے کے آہستہ آہستہ خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ جب آپ جا رہے تھے نا تو آپ ایسا لگتا تھا کہ واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، کیونکہ آپ سوچتے تھے کہ آگے ماں کھڑی ہوگی۔ کوئی ماں اپنے بچے کا یہ حال نہیں دیکھ سکتی، اگر 6 مہینے کا بچہ ہو تو۔ میرے مولا چلتے ہوئے خیمے کے در پہ گئے اور جا کے آواز دی رباب میں آ گیا ہوں۔ جب آپ نے کہا نا رباب میں آ گیا ہوں تو رباب سمجھی شاید اصغر پانی پی کے آ گیا۔ آپ نے جلدی سے پردہ ہٹایا، میرے مولا نے علی اصغر کو سامنے کیا، زخمی گردن ہے، کان چھلے ہوئے ہیں، سارا کرتا خون سے بھرا ہوا ہے۔ تو میری بیوی رباب کہتی ہے اصغر تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ مولا حسین کہتے ہیں میرے ساتھ ساتھ چل اور خیمے کے پیچھے آ جا۔ مولا نے کوئی باپ خدا سے دعا کرو اپنے بیٹے کی قبر نہ کھودے، حسین نے اپنے بیٹے کی قبر کھودی، چھوٹی سی 6 مہینے کے بچے کی قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد اور کوئی ماں نہ ہو جو آخری وقت میں اس طرح کھڑی ہو جیسے رباب کھڑی تھی۔ علی اصغر دنیا سے جا چکا ہے لیکن علی اصغر کی کبھی ایک گال کو چومتی ہے، کبھی دوسرے گال کو چومتی ہے اور پھر کہتی ہے ہائے اصغر۔ جب مولا حسین نے کہا نا رباب لا اصغر کو مجھے دے میں اسے دفناؤں، میرے مولا سے علی اصغر کو لیا اور قبر میں لٹایا۔ لٹانے کے بعد میرے مولا حسین نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی علی اصغر کے پیروں پہ ڈالی۔ رباب ماں تھی، خاموش ہو کے دیکھتی رہی، بار بار دیکھتی رہی۔ پھر میرے مولا نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد پیٹ پہ ڈالی آپ کے،
لیکن جب چہرے پہ ڈالنے لگی نا تو رباب تڑپ گئی، زمین پہ بیٹھ گئی اور رو کے کہتی ہے نہیں میرے مولا، میں علی اصغر کی گردن زخمی ہے، اس کا جسم زخمی ہے، یہ نہ کر۔ میرے مولا حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی، اٹھانے کے بعد اصغر کے منہ پہ ڈالی، چہرہ دوسری طرف کر کے کہتے ہیں قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور پھر کہتے ہیں رباب رو نہیں، تو دوبارہ دیکھے گی اصغر کو۔ ارے جب شام غریبہ آئی، حرملہ نے سر گنے تو کہتا ہے ایک سر نہیں ہے، وہ علی اصغر کا سر ہے۔ وہ نیزے لے کے گھوڑے پہ بیٹھا، جگہ جگہ میدان میں نیزہ مارتا تھا۔ ایک جگہ جب نیزہ مارا تو علی اصغر کا جسم باہر آ گیا۔ ارے ماں تڑپ کے رہ گئی، یہ نانے کی شریعت میں ہے، اس طرح سے مرنے کے بعد ظلم نہیں ہوتا۔ ظالم رکا نہیں، بلکہ اس نے علی اصغر کا سر، چھوٹا سا سر 6 ماہ کے بچے کا، اپنے زانوں پہ رکھا، ایک خنجر نکالا اور علی اصغر کا سر ذبح کیا اور پھر نیزے پہ بلند کر دیا۔ میری بیوی رباب تڑپ کے کہتی ہے ہائے میرا علی اصغر، ہائے علی اصغر۔